بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ 30 روپے کے تنازع پہ دو بھائیوں کو قتل کرنے والے دو درندے اویس اور شہزاد پولیس مقابلے میں مبینہ پولیس مقابلے میں چونگ پولیس کے ہاتھوں مارے گئے یا پھر ان کے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں مارے گئے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج اپنا ویلاگ شروع کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے ناظرین کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کلک بھی کریں، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ایک ایسا واقعہ جس سے پورے لوگ، پورا پاکستان، ہر جس نے دیکھا، ملک سے باہر بھی دیکھا وہ واقعہ، اس سے لوگ بہت زیادہ غم و غصے میں، اور اتنا شدید غم و غصہ تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ جناب یہ کیس جو ہے نا سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے اور سی سی ڈی وہی سلوک کرے جو ڈاکو ڈکیتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور اتنا زیادہ پریشر تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اور ہر بندے کی خواہش تھی۔ ہم نے ان کے ایریے میں جا کے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا وہاں پہ ہم نے بات کی، اور وہاں پہ بھی ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس کو فوری اس کا انصاف ملنا چاہیے۔ اور ہم نے ان کے گاؤں جا کے ایک ووٹر ایکشن بھی بات کی، جو ان کا جو واجد تھا کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کرکٹر تھا اور ایک مشہور کرکٹر کے سٹائل سے وہ کھیلتا تھا، اور اس دفعہ اس کو ان کے گاؤں والوں کی خواہش تھی اور کوشش تھی کہ اس کو پی ایس ایل میں بھی کھلایا جائے۔ اور جس دن اس کا مرڈر ہوا، جس دن یہ اس کے پر تشدد کیا گیا، اس سے اگلے دن اس نے ایک اس کا میچ تھا اور اپنے بھائی سے اس نے کہا تھا کہ صبح میں نے میچ کھیلنا، مجھے جلدی جانا ہے، اور اس کے سٹائل کو پورے پنجاب میں، پاکستان میں اس کے کرکٹ کھیلنے کے سٹائل کو پسند کیا جاتا تھا۔ ان کو صرف اور صرف محض 30 روپے کے متنازع پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور ناظرین قصہ کچھ یہ تھا کہ وہ جو شخص جس کے جو اویس اور شہزاد جو آج دو مارے گئے ہیں، ان میں شہزاد وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے ویٹ اٹھا کے راشد کو مارا تھا، اور اس کی ریڈی 7 والی تھی۔ اس کے بھائی تیمور سے وہ کیلے خرید رہے تھے۔ تیمور نے کیلوں کی قیمت 130 روپے لگائی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 100 روپے ہیں۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ پھر دے دینا، یہ تیمور کا کہنا تھا، جس پہ شہزاد نے ساتھ نے کہا تیرے سالے لگ دینے، جہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور گالی نکالی، جس پہ راشد نے اور واجد نے کہا کہ بھئی تم گالی کیوں نکال رہے ہو۔ اس کے اوپر دونوں میں بحث و تکرار ہوئی، اور وہ جو ہے شہزاد وہ ویٹ لوہے کا 5 کلو کا وہ اس نے اٹھا کے راشد کے سر پہ دے مارا، اور ساتھ بھی دوسرے بھائی کو مار رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ جو تیمور کا بھائی تھا جو کیلے بیچ رہا، وہ بھی شامل ہو گیا۔ پھر ایک اویس ان کا بھائی وہ بھی آ گیا، اور پھر ایک توقیر جو جس کو عرف وقار وہ بھی، اور 2 ان کے بہنوئی، ان سب نے مل کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اتنا تشدد کا نشانہ بنایا کہ راشد کی ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں، اور اس کے سر میں تو پہلے پتھر کے اس نے کافی سارے وار کر دیے تھے، جس سے پتہ نہیں اس وقت اس کی کیا سے بدوش ہو گیا تھا۔ اور جو دوسرا بھائی تھا، دونوں جس وقت گر گئے، نڈھال ہو گئے، تو یہ چھوڑ کے سائڈ پر گئے، تو پھر ساتھ ہی کسی نے بتایا کہ وہ ان میں سے ایک بھائی زندہ ہے، کیونکہ اس نے جو واجد نے اپنے بھائی راشد کو اپنی گود میں رکھا تھا، اور اس کو کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں بھائی ہم ابھی لے کے چلتے ہیں، لوگوں کو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ اتنی اذیت ناک ویڈیو ہے کہ دائیں بائیں وہ دیکھ رہا تھا ایسے کر کے جیسے کسی کی مدد مانگ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ کوئی ایمبولینس بلا دے، لیکن پیچھے سے وہ بدبخت اویس آتا ہے بیٹ کے ساتھ، بھلوں کی ریڈی میں رکھا ہوتا تھا کرکٹ کھیلنے کے لیے، تو وہ اس بیٹ کے ساتھ اس کے سر کے اوپر ہٹ کرتا ہے، اور اس شدت سے ہٹ کرتا ہے، وہ ویڈیو میں واضح صاف دکھائی دیتا ہے۔ واجد کی بھی حالت غیر ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پہ گر جاتا ہے ویڈیو کے اندر۔ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن یہ جو 4-5 بھائی جو تھے، ان کے 2 بہنوئی بھی ہیں، یہ وہیں بیما جو رائے ونڈ کا ایک ایریا، وہیں پہ انہوں نے ایک کوارٹر لیا ہوا تھا جہاں پہ یہ رہتے تھے اکٹھے۔ تو قصہ کچھ یہ ہے کہ سب سے پہلے تیمور کو گرفتار کیا گیا۔ تیمور جو کیلے والا تھا، جو کیلے بیچ رہا تھا، تیمور گرفتار ہوا۔ تیمور کی نشاندہی پر اویس گرفتار ہوا۔ اویس گرفتار ہونے کے بعد جب ان سے تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ ایک اور ملزم جو ہے نا وہ شہزاد ہے، جو جس نے سب سے پہلے لڑائی شروع کی تھی، مرکزی ملزم تھا جس نے لڑائی شروع کی، جس نے کہا تھا کہ اے تیرا سالہ لگتا ہے۔ پھر اس کو جو آپریشن پولیس نے کسی دوسرے شہر سے پکڑا، ہیومن انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کے مدد سے جب ان کو پکڑ لیا، تو پھر جب ان سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے کہا جی باقی جو توقیر اور باقی ان کے دو بہنوئی ہیں، وہ بھی وہیں پہ رائے ونڈ میں کہیں پہ روپ ہو کے ہم آپ کو وہاں پر لے چلتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیں۔ تو پولیس جب ان کو لے کر اپنے ساتھ وہاں پہ گئی تو انہوں نے ملزموں نے بقول پولیس کے وہاں پہ ملزموں کو دیکھتے ہی ان کے اوپر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ اس قدر شدید تھی کہ اس میں ایک گلفام کانسٹیبل کو گولی لگی اور ایک وقاص ASI دونوں کو گولی لگی، یہ بھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ پولیس نے نا اپنے سیلف ڈیفنس کا جو ان کے پاس ایک رائٹ ہے، ہر انسان کے پاس ہے، سیلف ڈیفنس کا حق رکھتا ہے ہر کوئی، سیلف ڈیفنس میں فائرنگ کی۔ فائرنگ کا جب تبادلہ
کوئی 5-6 منٹ چلتی رہی فائرنگ، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں. تو اس کے بعد جب انہوں نے فائرنگ تھمی تو انہوں نے جب جائزہ لیا، جب ملزم 3 گرفتار تھے نا، جو اب 2 تھے، ان میں سے ایک اویس اور شہزاد. اویس وہ جس نے بلہ ہٹ کیا تھا، شہزاد وہ جس نے سب سے پہلے لڑائی شروع کی تھی. دونوں اپنے ساتھیوں کی گولیوں سے مارے گئے. اب پولیس نے ان کا جو بھائی فرار ہے توقیر اور ان کے 2 بہنوئیوں کے خلاف 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا. جب تک یہ ہمارا ویلاگ پبلش ہوگا وہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہوگا. یہ ایک ایسا انکاؤنٹر ہے جس کو سن کے لوگوں کو کوئی اس پہ تنقید نہیں کی. لوگوں کو میں حیرت ہے مجھے کہ لوگوں کو بہت اچھا فیل ہو. ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام پبلک کی بات کر، جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی اور ہم سے بھی رابطہ کیا تھا اور کمنٹس بھی کیے تھے اور ہمیں بتایا بھی تھا. عام پبلک میں پولیس بہت سارے ایسے کام کرتی ہے جس سے مجھے بھی اعتراض ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیشہ پولیس تنقید کا نشانہ بنتی ہے، لیکن کبھی کبھار پولیس ایسا کام بھی کر جاتی ہے جس کو لوگ سراہتے ہیں. ان کاموں میں یہ پولیس کا کام، سی سی ڈی کا یہ کام جو ہے یہ بہت پسند کیا گیا ہے. گو کہ یہ مبینہ پولیس مقابلہ تھا، یہ ان کے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی مارے گئے تھے. اب ان کے خلاف، ان کے جو فرار ہونے والے توقیر اور اس کے 2 بہنوئیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے 302 کا. ان کو اپنے ہی لوگوں کے مردر کا، اور اس کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے اور ان قریب یہ لوگ بھی قابو آ جائیں گے. تو ناظرین، یہاں پہ میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، ریڑیاں لگا رہے ہیں، کوئی چوریاں ڈکیتیاں نہیں کر رہے، لیکن ان کے اندر اس قدر کرمنل اور بےایمانہ درندگی تھی جس کی وجہ سے ہر بندے نے، ہر شخص نے ان کو کہا کہ ان کا انکاؤنٹر ہونا چاہیے. ایک میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، وہ میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں ایک پوڈ کاسٹ میں کافی اعتراض بھی کیا تھا کہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک ویڈیو بنا رہے ہیں. لیکن میں آج اس ویڈیو والے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پہلے بھی میں نے کیا تھا، دوبارہ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کیس اسی طرح ہی ہو جانا تھا، مطلب گرفتار ہوتے یا نہ ہوتے، کیونکہ وہاں پہ جتنی ریڑیاں لگی ہوئی تھیں وہ ان کے اپنے جاننے والوں کی تھیں، اپنے دوست یاروں کی. ویسے بھی ہمارے یہاں پہ اب ایسا سسٹم آ گیا ہے، کوئی بھی گواہی نہیں دیتا، کوئی بھی بتاتا نہیں، ایون کہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ کیا ہوا. تو کسی نے نہیں بتانا تھا کس نے ان بچوں کو مارا، کس کی زیادتی تھی، کس کی نہیں تھی. اگر کوئی بات کرتا تو اگر کہیں پہ ڈسکشن ہوتی تھی تو ان 2 مرنے والوں کا ہی قصور نکال دیا جانا، جو کہ پولیس کی طرف سے 1-2 ہمیں باتیں بھی پہنچی کہ انہوں نے بھی گالیاں نکالی. لیکن ان کے ساتھ جو تشدد اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا کوئی کسی کا جواب نہیں تھا. یہ تو ویڈیو وائرل ہو گئی تو ادارے بھی جاگ گئے، لوگوں میں بھی یہ حس پیدا ہو گئی. جو اس وقت جو وہ لوگ وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے تھے وہ بھی کافی سے، وہ بھی وہی لوگ تھے، ہم میں سے لوگ تھے، وہ بیس تھے. لیکن بعد میں جس نے بھی دیکھی ویڈیو، پوری عوام جو تھی غم و غصے میں تھی اور ہر بندے کے منہ پہ یہ تھا کہ ایسے درندوں کا علاج سی سی ڈی ہے، سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے. تو ناظرین، بعد میں یہ کر رہا تھا کہ ہم جا کس طرف رہے، ہمارے احساسات کدھر چلے گئے، ہم کسی کا بارے میں بالکل نہیں سوچتے. اور دوسرا یہ میں محکمہ ہیلتھ کی بھی ریکویسٹ کروں گا، جو بھی ہاسپٹلز ہیں جو ڈسٹرکٹ میں بنے ہوتے ہیں، کہ چھوٹے شہروں میں بنے ہوتے ہیں، تحصیلوں میں بنے ہیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہاسپٹل یا جو بھی ان کے نام ہیں، ان کو ایمبولینس بھی دیں. اگر وہاں پہ ایمبولینس ہوتی اور ایمبولینس میں آکسیجن ہوتا، 2 بچے مرڈر نہ ہوتے، 2 بچوں مر نہ جاتے، 2 بچوں کی ہلاکت نہ ہوتی، وہ زندہ ہوتے. ہو سکتا اگر وہ زندہ ہوتے یہ انکاؤنٹر بھی نہ ہو. تو ناظرین، بہت جلد ہم آپ کے پاس نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میں اجازت دیں. اللہ حافظ.